اے حلیمہ تیرا مہمان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم کو ایک عظیم نسبت کے اوپر آج یہاں محلے کے باشندوں نے جمع کیا ہے، اور جس عظیم نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں یقیناً یہ نسبت بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے۔ وہ نسبت ہے مسجد محمدی کی تعمیر اور توسیع۔ مسجد کی کیا حیثیت ہے حضرات اکابرین، اس کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ میں صرف اتنا آپ کے سامنے اگر ذکر کروں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنا رکھا تھا، انسانوں کے وجود سے پہلے ہی اس زمین کے اوپر عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی طرح بیت المعمور کو زمین کے اوپر رکھا تھا، اور اسی کی عبادت اور اسی کے ارد گرد لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلی عبادت اور بندگی کے لیے زمین کے اوپر اگر کوئی مکان بنا ہے، زمین کے اوپر اگر کوئی گھر بنا ہے تو وہ خانہ خدا کی تعمیر ہوئی ہے، مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور جتنی مساجد دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ہر ایک کا تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ یہ مساجد ہمارے اور آپ کے لیے محض ایک مکان کی حیثیت رکھتی ہیں دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن ملائکہ سے آپ پوچھئے تو آسمان پر رہنے والے باشندوں کے لیے دنیا کے خطے میں پائی جانے والی مساجد اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے روشن اور چمکتی رہتی ہیں، جس طریقے سے ہمارے لیے ستارے اور سیارے چمکتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مساجد انسانیت کی تعمیر کا سب سے اہم مرکز ہے۔ اسی لیے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں سب کا تعلق مساجد کے ساتھ تھا، سب کا تعلق خانہ خدا کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں تاجدار مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ نبی بنایا تھا، جن کے ذریعہ نبوت کا خاتمہ اور نبوت کا تکملہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اس ہستی نے بھی مسجد کی تعمیر اپنے سفر مدینہ کے درمیان قبا نامی بستی کے اندر فرمائی تھی۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ معظمہ پہنچ گئے تو مدینہ معظمہ پہنچنے کے بعد جس جگہ آپ کی اٹھنی فروکش ہوئی، آپ علیہ السلام نے اس جگہ مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی وصف پایا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے زمین کی ضرورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی کمائی سے اور اپنی پونجی سے مسجد کے لیے زمین خریدی۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دمشق کے گورنر کے پاس حکم نامہ بھیجا تھا کہ تم دمشق کے اندر ایک بہت بڑی جامع مسجد کی تعمیر کرو، اور اس کے جتنے محلے ہیں ہر محلے کے اندر الگ الگ ایک مسجد تعمیر کرو۔
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر 4000 مساجد تعمیر کرائی تھی، اور اسلام کے ماننے والوں نے جس خطے کے اندر قدم رکھا ہے اس خطے کے اندر سب سے پہلے اسلام کی شناخت چونکہ مسجد سے ہوا کرتی ہے، اس لیے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ چنانچہ پرانے زمانے کے اندر ہندوستان میں قدم رکھنے والے بادشاہوں نے بھی مسجد کی تعمیر فرمائی اور اعلیٰ قسم کی مساجد تعمیر فرمائی جو ہندوستان کے مختلف خطوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جون پور آپ جائیے، آگرہ آپ جائیے، دہلی جائیے، اسی طریقے سے اودھ اور دوسرے مقام پر جائیے تو شاہی مساجد آپ کو ملیں گی۔ کیوں تعمیر فرمائی تھی؟ در حقیقت اس تعمیر فرمانے کے پیچھے اللہ رب العزت کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جو مساجد کی تعمیر کرنے والے ہیں یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہدایت یافتہ ہیں اور انہی حضرات کے لیے ایمان کی سند ملی ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد کی تعمیر کی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا آج اکٹھا ہونا اور جمع ہونا ایک عظیم نسبت کے اوپر ہے۔ ہم اور اگر اپنی محنت کی پونجی اور کمائی کو مسجد کی تعمیر کے اندر لگا دیں گے تو تھوڑا ہم لگائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارے لیے اس تھوڑے خرچ کے بدلے میں جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائے ہے کہ قطع نامی پرندہ ہمارے عرف میں چنڈل جس کو آپ کہتے ہیں وہ سرپت کے اوپر چھوٹا سا گھونسلہ بناتا ہے، اگر اتنی بڑی بھی کسی نے مسجد تعمیر کی ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اتنی بڑی مسجد تعمیر نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ 10 20 سینکڑوں آدمی نے مل کر مسجد تعمیر کی اور تھوڑا تھوڑا حصہ لوگوں کے نصیبے کے اندر آیا تو اللہ رب العزت اس کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا۔ اس عظیم نسبت پہ اکٹھا ہونا ہوا ہے، اس لیے میں ان تمام حضرات سے جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے بڑی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ محلے والوں نے آپ ہی حضرات کے لیے یہ بزم سجائی ہے اور اتنے عمدہ قسم کے فرش کا انتظام اور شامیانے کا انتظام آپ حضرات کے لیے کیا ہے۔ اپنے پاؤں کو آپ زحمت نہ دیجئے، کھڑے ہونے کی تکلیف مت اٹھائیے، آ کر اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھئے تاکہ حضرات اکابرین کے پند و نصائح کو آپ اطمینان کے ساتھ سن سکیں اور کچھ فائدے کی باتیں یہاں سے لے کر جا سکیں۔ آپ حضرات یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو اس مجلس کے لیے کسی میر مجلس کا انتخاب ہوا کرتا ہے، کسی صدر مجلس کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے یہ دیکھا ہے کہ آج کے اس بزم کی سرپرستی ہمارے گاؤں کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، اور اس بزم کی صدارت کا بار گراں برادر عزیز حضرت مولانا جاوید اختر صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ مصباح العلوم کے کاندھوں کے اوپر رکھا گیا ہے۔